الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا إن لله من فی السماوات و من فی الارض، خبردار اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ جب چاہے ان کو زندہ کرے، جب چاہے ان کو مارے، وہ اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ من کا مطلب جو، من کا اطلاق عام طور پر عاقل پر ہوتا ہے۔ ماں کا اطلاق، ماں کا مطلب بھی جو ہوتا ہے، ماں سے مراد عام طور پر غیر عاقل یا بے جان چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں من سے مراد گویا کہ انسان، جن، فرشتے وغیرہ۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہیں ہر وہ مخلوق، خاص طور پہ انسان، جن، فرشتے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے تکوینی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، زندگی، موت اور دیگر چیزیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور کیا پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو، اور کیا پیروی کرتے ہیں وہ لوگ۔ ما یہاں کیا کے معنی میں ہے؟ ما جو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جس طرح من جو کے معنی میں ہوتا ہے، ابھی میں نے بتایا۔ یہ موصولہ ہوتے ہیں جس کا مطلب جو ہوتا ہے۔ کبھی ما استفہامیہ ہوتا ہے سوال کے لیے، کبھی ما یا من نافیہ ہوتے ہیں جس کا معنی نہیں ہوتا ہے، خاص طور پہ جب یہ الا سے پہلے آئیں۔ تو یہاں ما استفہامیہ ہے کیا کے معنی میں، اور کیا چیز ہے کہ جس پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، کس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شریکوں کو پکارتے ہیں۔ یعنی جو لوگ موحد نہیں ہیں، توحید پر نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ اور شریکوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کو اپنا رب اور اپنا معبود وہ مان رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حیثیت تو جیسے آیت کے شروع میں واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ ہر مخلوق کے خالق ہیں، انسان کے بھی خالق ہیں، جنوں کے بھی خالق ہیں، فرشتوں کے بھی خالق ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے، اور اللہ رب العالمین اس لائق ہیں کہ وہ معبود ہوں، ان کی عبادت کی جائے۔ تو یہ جب اللہ تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق، انسان، جن، فرشتے خاص طور پر یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اب جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کیا ان کے بھی قبضہ میں کچھ ہے؟ ان کے قبضہ میں تو کچھ نہیں ہے۔
کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ ایک سوال ہے، ایک استفہام ہے، ایک استفہام انکاری ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان ہستیوں کی کہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ پیروی کر رہے مگر گمان کی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر اندازے لگاتے. یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، اوروں کو معبود بناتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں؟ یہ اوروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اوروں کو کیوں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اور قبروں میں ہیں یا ان کے بت بنا لیتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتے ہیں؟ یہ کیوں انہوں نے ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں؟ اصل میں ظن و تخمین ہے. ظن و تخمین کی یہ پیروی کرتے ہیں. کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ کسی اللہ کی کتاب میں، نہ کبھی کسی نبی نے اس کی دعوت دی. اللہ کی بات تو یا اللہ کی کتابوں میں ہوگی، اللہ کی بات کتابوں میں نہیں ہوگی تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں ہوگی. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو یقینی ہیں. وہی ان کے پاس کتاب و سنت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کی کتاب سے یا انبیاء کرام علیہم السلام پر جو وحی ہوئی اس میں سے کیا چیز ہے، کیا حق ہے، کیا یقینی بات ہے؟ ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، صرف شکوک و شبہات ہیں، ظن و تخمین ہے، اندازے ہیں. ہمارے بزرگ یہ بات کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی ولی ان کے پاس یہ اختیار ہوتے ہیں. اندازے ہیں، صرف اندازے کیا ہیں؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے کہا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ حاجت روا ہوتے ہیں، یہ مشکل کشا ہوتے ہیں، یہ داتا ہوتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، یہ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کتب ہوتے ہیں، یہ ابدال ہوتے ہیں. مختلف صفات لوگوں نے اپنے اپنے معبودوں کو دے رکھی ہیں. معبودوں کے پاس تو وہ اختیار نہیں ہے. اللہ کی صفات معبودوں کو دے رکھی ہیں. کیوں دے رکھی ہیں؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا وہ یہ کرتے رہے. اچھا جی آپ کے آباء و اجداد کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ جی انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا. اچھا جی ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ انہوں نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا، انہوں نے کسی نبی سے سنا ہوگا، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی اس کی. یہ ہوگی پہ سارا دین کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے، ہمارے ہاں گروہ بندیاں بنی ہوئی ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، مسلک بنے ہوئے ہیں. کتاب و سنت کی بات کریں تو آگے سے لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا، یہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، یہ دلیل کی بات کرتا ہے. دلیل تو امام کا قول ہوتا ہے. اچھا جی اگر کہا جائے کہ جی امام صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے، اکثر باتیں امام صاحب سے ثابت ہی نہیں ہوتی، بس امام صاحب کا نام استعمال ہوتا ہے. اچھا جی کہا جائے کہ امام صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو امام صاحب کی کوئی دلیل، قرآن کی کس آیت کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی، کس حدیث مبارکہ کی روشنی میں انہوں نے بات کہی؟ تو کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ جی امام صاحب اتنے بڑے امام تھے، کوئی دلیل تو ان کے پاس ہوگی نا، وہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی حدیث ان کے پاس ہوگی. بس ہوگی کے اوپر سارے بنیاد قائم ہو جاتی ہے. یہ دین ہوگی کا نام نہیں ہوتا. دین میں تو ہے کہ کیا ہے. اگر آپ کسی کو معصوم سمجھ لیں نبیوں کی طرح، کہ جی ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ائمہ کی ہر بات وہ تو پتھر پہ لکیر ہے،
جس کو وہ حلال کریں وہ حلال ہے، جس کو وہ حرام کریں وہ حرام ہے، ہمیں تو ان سے دلیل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو دلیل جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنے ائمہ کرام کا قول بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ کسی کا قول بغیر دلیل کے، جس کا قول حجت نہ ہو اس کا قول ماننا بغیر دلیل کے۔ اگر اس کا قول دلیل کی بنا پر مانا جائے تو یہ تقلید ہے ہی نہیں۔ اگر کسی امام کسی عالم کی بات پہ عمل کیا جائے اس لیے کہ وہ عالم قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، وہ حدیث پیش کر رہا ہے، اس کو تقلید کہا ہی نہیں جاتا۔ یہ تقلید کی تعریف میں شامل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی بات ماننا، قرآن کی آیت پر چلنا تقلید ہوتی نہیں ہے، حدیث پر عمل کرنا تقلید ہوتی نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے کہ کسی ایسی شخصیت کے قول کو ماننا کہ جس کی دلیل نہ ہو۔ اب کئی دفعہ کسی بزرگ کا قول وہ قرآن کریم کے صریح مخالف ہو رہا ہوتا ہے، صحیح حدیث کے صریح مخالف ہو رہا ہوتا ہے، ان سے کہا جائے کہ یہ تو قول فلاں آیت سے ٹکرا رہا ہے، فلاں حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اتنے بڑے امام تھے، ان کو نہیں پتہ تھا اس بات کا۔ اچھا جی، ان کی کوئی دلیل، ان کے پاس دلیل ہوگی۔ تو یہ جو ظن و تخمین ہے، یہی ظن و تخمین مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ ہمارے ابا اجداد یہ کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، انہوں نے اپنے علماء سے سنا ہوگا، ائمہ سے سنا ہوگا، ان کے پاس دلیل ہوگی، تو یہ ہوگی پر سارے ڈگوسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ظن و تخمین ہے، اور یہ عام طور پہ ظن و تخمین قرآن و سنت کے واضح نصوص کے بالمقابل پیش کی جاتی ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا اسی سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی۔ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ظن کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ تو جب دلیل آ جاتی ہے تو وہاں پھر یہ ہوگی، یہ ظن و تخمین کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اکثر جو لوگ یہ شرک و بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزوں میں، اکثر لوگ جو ہیں بس ان کے پاس دو ٹوک دلیل نہیں ہوتی، تو وہ بس ظن و تخمین کی بنا پر، یعنی بزرگوں کو جو صفات دی ہوتی ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے ہمارے ہاں، جو کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، کتب کے پاس یہ پاورز ہیں، یہ اختیارات ہیں، ابدال کے پاس یہ پاورز ہیں، یہ اختیارات ہیں، فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب وہ داتا ہیں، فلاں گنج بخش ہیں، فلاں گنج شکر ہیں، فلاں غریب نواز ہیں، فلاں زندہ پیر ہیں، قبر میں ہیں وہ زندہ پیر ہیں، فلاں بیٹے دیتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں۔ ایسی باتیں ہیں جن باتوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے دعوے ہیں جن پہ دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ظن و تخمین۔ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے بڑے پاگل تھے، میں 80 سال سے اس پر عمل کر رہا ہوں، میں 60 سال سے اس پر عمل کر رہا ہوں، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ 80 سال سے عمل کرنا، 60 سال سے عمل کرنا؟ ہاں جی، اس تقلید کی ایک مثال مل جائے، میں نے کئی دفعہ مثال پیش کی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس نے سلوک کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا بطور حمل، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا اس کی مدت 2 سال ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں نے تمہیں حمل کی صورت میں اٹھایا اور پھر ماں نے دودھ پلایا۔ ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں انسان پر، انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کے شکر بھی ادا کرو، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا ہے، جسے والدین کے ساتھ حسن سلوک
کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے، دودھ چھڑانے کی مدت، اور فصالہ کا لفظی مطلب ہے دودھ چھڑانا 2 سال۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اگر کوئی دودھ پلانا چاہے، کوئی رضاعت کا پیریڈ مکمل کرنا چاہے اپنے بچے کے لیے، تو دودھ پلانے کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں شبیر عثمانی صاحب انہوں نے لکھا ہے، ان کا حاشیہ ہے، تفسیر ہے ان کی، تفسیر عثمانی، اس آیت کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال رکھی ہے۔ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا موقف 2.5 سال کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے 2.5 سال کی ہے۔ اس رائے کی وجہ کیا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے، رضاعت کی پوری مدت 2.5 سال ہے۔ تو اب وہ اپنے امام صاحب کو قول ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیت، اس آیت کی شرح میں اپنے امام صاحب کو قول نقل کرتے ہیں، اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال مدت ہے، ہمارے امام صاحب کے پاس 2.5، ان کا موقف 2.5 سال کی مدت کا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم اب قرآن کے پیچھے ہم اپنے امام صاحب کی بات چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے پاس اس کی کوئی دلیل ہوگی، یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے تو 2 سال کا ذکر کیا، ہمارے امام صاحب نے 2.5 سال کا ذکر کیا، ہمارے امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اتنا حاشیہ ہے۔ گویا کہ کیا میسیج دے رہے ہیں اپنے پڑھنے والوں کو؟ میسیج یہ دے رہے ہیں کہ امام صاحب، ہم امام صاحب کی بات تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب امام صاحب نے اگر 2.5 سال کی بات کی ہے، حالانکہ قرآن کی آیت میں 2 سال کا ذکر ہے، تو امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی کوئی، اور وہ دلیل ذکر بھی نہیں کرتے کیونکہ دلیل ہے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس دلیل ہوگی۔ ایک امام کرخی ہیں حنفی، تو انہوں نے ایک اصول بیان کیا، ان کی کتاب ہے اصول کرخی، اس میں انہوں نے کچھ اصول بیان کیے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے۔ اس میں وہ 2 اصول میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس سے ایک انداز کا اور ایک ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو لوگ اس انداز سے چلتے ہیں پھر ان کا کیا ذہن بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو ہمارے امام صاحب کے اور ہمارے احناف کے قول کے خلاف ہوگی، یا وہ آیت منسوخ شمار ہوگی یا اس آیت کی تعویل کی جائے گی، اس انداز سے تعویل کی جائے گی کہ وہ آیت ہمارے امام صاحب کے قول کے مطابق ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام صاحب اتنے بڑے امام ہیں، انہوں نے اگر کوئی قول فرمایا ہے تو وہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اس کے وہ دلائل ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، یعنی ان کا اصول کیا بیان کرتے ہیں، اصول لکھا ہوا باقاعدہ کتابوں میں۔ ہر وہ آیت جو ہمارے امام صاحب اور ہمارے احناف کے قول کے خلاف ہوئی یا منسوخ شمار ہوگی یا اس کی تعویل کی جائے گی، اور تعویل کیسے کی جائے گی کہ وہ اس طرح کر کے تعویل کی جائے وہ آیت ہمارے امام صاحب کے، ہمارے احناف کے قول کے مطابق ہو جائے۔ ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے امام صاحب کے قول کے خلاف ہو، وہ حدیث منسوخ شمار ہوگی یا اس حدیث کی تعویل کی جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ یعنی ہمارے ائمہ کرام، وہ ہمارے لیے ائمہ کرام سر آنکھوں پر یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے دین پہنچایا ہے، لیکن ائمہ کرام کو نبی کا درجہ دے دینا، انہیں معصوم سمجھ لینا کہ ان کے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور ان کی ہر بات جو ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا محمود الحسن، جن کو شیخ الہند کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں ذکر کرتے ہیں، عام طور پر کئی مسئلوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف عام طور پہ ہو جاتا ہے، کتابوں میں دلائل ذکر ہوتے ہیں۔ وہ ایک مسئلے میں دلائل ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں دلائل تو امام شافعی کے ساتھ ہیں قرآن و حدیث کے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام صاحب کی تقلید واجب ہے۔ کیا مطلب ہے اس ساری بات کا؟ یہ بات ہم دوسری طرف نکل گئے، میں نے ضمناً یہ بات کر دی۔ اصل میں بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو لوگ
یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے، اور جو لوگ بدعات اور خرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ عرس، سال بعد عرس منائے جاتے ہیں مختلف بزرگوں کے، 40واں منایا جاتا ہے، تیجا ساتہ کل منائے جاتے ہیں۔ دلیل پوچھی جائے تو یہ ہمارے بزرگ یہ کام کرتے ہیں، ہمارے علماء ہمیں یہ بات کہتے ہیں، وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے، بس وہ دلیل یہی ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے۔ ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی، وہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس دلیل ہوگی، تو یہ ظن و تخمین جو ہے یہ دلیل ہے۔ یعنی بزرگوں کی وفات کے بعد سالانہ ان کی برسی منائی جاتی ہے، برسی، اس کو برسی کہہ لیں، عرس کہہ لیں، اس کو عرس کہتے ہیں، میلہ لگتا ہے۔ وہ کیوں منائی جاتی ہے؟ تاکہ وہ بزرگوں کے دن تازہ رہیں، اور ہمارا تھوڑا سا یہ ایک پروگرام ہو جائے گا تو ہمارا کھانے پینے کا سلسلہ لگا رہے گا۔ تو اب دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی کوئی نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عزیز فوت نہیں ہوئے، آپ کے پیارے فوت نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے ان کی برسی منائی؟ کیا آپ نے ان کا تیجا ساتہ 40واں قل وغیرہ کیا جس انداز سے ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ 11ویں شریف اور فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا دین کے اندر چیزیں بنائی ہوئی۔ السلام علیکم۔ مشرکین مکہ نے اس قسم کی چیزیں بنائی ہوئی تھیں، اضافے کیے ہوئے تھے دین کے اندر، بدعات اور شرکیات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ جو تم نے مختلف بزرگوں کے مختلف کمالات بیان کیے ہوئے ہیں، مختلف ان کی صفات بیان کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف نام ہیں، یہ صرف صفات ہیں، ان کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ صرف نام ہے اور صفات ہیں۔ یہ نام تم نے رکھ چھوڑے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ان پر کوئی دلیل نہیں ہے، ظن و تخمین اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی موقف اختیار کیے جائے اس کے ٹھوس دلائل ہونے چاہیے کتاب و سنت سے۔ اللہ تعالیٰ دلیل کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، مشرکین کو مخاطب کرتے ہیں، مشرکین مکہ کو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو اپنے موقف میں تو کوئی کتاب لے آؤ۔ اللہ کی کتاب میں، پرانی کتاب میں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، تحریف شدہ کتاب کی کوئی آیت ہی لے آؤ اپنے موقف پر۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو اللہ نے مخاطب کیا، مشرکین مکہ سے کہا کہ یہ جو تم نے الٹے سیدھے موقف بنا رکھے ہیں، کوئی آیت لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی نقل شدہ بات۔ کیا مطلب علمی نقل شدہ بات؟ اثارہ کہتے ہیں نقل شدہ چیز کو۔ کوئی علمی نقل شدہ بات لے آؤ، یعنی جو نبیوں سے کوئی چیز منقول ہو صحیح سند کے ساتھ، وہ لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی قرآن کی کتاب کی بات لے آؤ یا نبیوں سے منقول شدہ کوئی بات لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ یہود نصارہ مشرکین سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے موقف کی دلیل لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے آؤ اس بات کی کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ یہ یہودیت عیسائیت تو یہ اللہ کے دین ہے ہی نہیں، اللہ کا دین تو دین اسلام ہے۔ تم نے یہودیت کہاں سے بنا لی یا عیسائیت کہاں سے بنا لی ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، فتنہ ہے، یہ ظن کے پیچھے چلنا، ظن و تخمین کے پیچھے چلنا، دو ٹوک بات کو، ٹھوس بات کو چھوڑ کر اندازے لگانا، اٹکل پچو لگانا، اکثر بدعات اور خرافات کے پیچھے، اور یہ اس قسم کے ظن و تخمین اٹکل پچو ہوتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ کل اللہ فرماتے ہیں ریڈیو میں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہارے لیے رات کو بنایا، رات کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون اختیار کرو اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا ہے دیکھنے کو۔
تاکہ تم اس میں دیکھ سکو۔ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی ہے۔ اب تو آج کل بجلی وغیرہ آرٹیفیشل روشنی آ گئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، تو رات کو چیزیں نظر اتنی نہیں آتی تھی، دن میں چیزیں نظر آتی ہیں سورج کی روشنی میں۔ تو اللہ نے رات بنائی سکون کے لیے، آرام کے لیے، رات میں روشنی نہیں ہے، اور دن اللہ نے دیکھنے کو بنایا ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں کمائی کرو، اس میں حلال طریقے سے اپنی روزی روٹی کماؤ اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اللہ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور پچھلی آیت کے شروع میں بھی اللہ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان کی ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں، یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ ان لوگ، یہ جن مخلوق اللہ کے بندوں کو یہ شریک بنا لیتے ہیں، تو کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہی توحید ربوبیت سے توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کو معبود بنانا ہے تو معبود کون ہونا چاہیے؟ معبود وہ ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہو، اس کی مخلوق ہو، اس کی ملکیت ہو۔ معبود وہ ہونا چاہیے جو جو رات اور دن کا خالق ہو۔ رات اور دن تو تمہارے لیے اللہ نے بنائے، زمین و آسمان اللہ نے بنائے، زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، انسان اور جن اور فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی کیسے کر لیتے ہو؟ یہ وہی موضوع ہے، توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت کو اللہ ثابت کرتے ہیں۔ جب خالق اللہ اکیلا ہے تو عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جائے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ کس میں؟ اللہ کی ان نشانیوں میں، یعنی اللہ رات کے خالق بھی اللہ ہیں تاکہ ہم رات کو سکون کریں، دن کے خالق بھی اللہ ہے تاکہ ہم دن کو دیکھ سکیں اور اپنی کمائی کر سکیں۔ انسان کے خالق، ہر مخلوق کے خالق اللہ ہے۔ جب ہر چیز کے خالق اللہ ہے، ہر نعمت اللہ اکیلے دیتے ہیں، تو پھر عبادت میں اوروں کو شریک کیوں کر لیا جاتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بے عقلی والی بات ہے، اللاجیکل بات ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور سے سنتی ہے قرآن کو، نبی کے فرمان کو، جو غور سے سنے اور سمجھنے کی نیت سے سنے، اس کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا پکڑی اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ان یہاں نہیں کے معنی میں، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ چیز جو تم جانتے نہیں ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ واضح دلائل کو چھوڑ کر، دو ٹوک بات کو چھوڑ کر ظن و تخمین کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں، اسی طرح انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا رکھی ہے۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اور یہ چیز اللہ کے لیے گالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کا حق نہیں تھا وہ مجھے گالی دے۔ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کا حق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے۔ ابن آدم کا مجھے گالی دینا کیا ہے کہ وہ کہے اللہ نے اولاد پکڑی، حالانکہ میں اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں ایک اللہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے گالی ہے بہت بڑی، اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کا حق نہیں تھا مجھے جھٹلائے۔ اور ابن آدم کو جھٹلانا کیا ہے؟ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا انسان کو مرنے کے بعد جب وہ مٹی میں مل جائے گا۔ تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا
اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بھی ظن و تخمین پر مبنی بات ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے شدید تکلیف دہ بات ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی ہولناک بات ہے کہ اللہ کی مخلوقات، جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے لوگوں کی اس بات سے، زمین قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے لوگوں کی اس بات سے کہ اللہ کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ یہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کو گالی دینے والی بات ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، یہ اللہ کے لیے کیوں تکلیف دے، اتنی اللہ کیوں اس کو کہتے ہیں میرے لیے یہ گالی ہے، یہ میرے لیے سب و شتم ہے؟ اس لیے کہ یہ بدترین شرک ہے اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، یہ صرف عام شرک نہیں ہے، یہ بدترین شرک ہے۔ یہ بدترین شرک کیسے ہے؟ اللہ نے اس کے جواب دیے ہیں آگے، اسی موضوع کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے۔ بدترین شرک اس لیے ہے کہ دیکھیے شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود بنانا، اللہ کے ساتھ کوئی معبود قرار دینا کہ وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، ہم نے اس سے بھی دعائیں کرنی ہیں، اس کو بھی نظر و نیاز دینی ہے۔ جب اللہ کا کوئی شریک مقرر کیا جاتا ہے یہ شرک ہے۔ جب اللہ کی اولاد مقرر کی جاتی ہے تو دیکھیے اولاد، جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اس کی جنس سے ہوتی ہے، وہ اسی جیسی ہوتی ہے۔ شیر کا بچہ، شیر کی اولاد شیر ہوگی، انسان کی اولاد انسان ہوگی، بندر کی اولاد بندر ہوگی، جنوں کی اولاد جن ہوگی، جس کی اولاد ہے وہ اس کی جنس میں سے ہوگی، اور اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کی طرح بن جاتی ہے جیسے وہ خود ہوتا ہے۔ اللہ کی اولاد مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد اللہ سے ہے، یعنی اگر اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، تو وہ بھی خالق ہے، وہ بھی پھر مخلوق نہیں ہے، اور وہ اللہ سے ہے، اور وہ اللہ کی طرح ہے، اس میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ اولاد جب مقرر کی جاتی ہے، اولاد کی ضرورت، انسان اور مخلوق اولاد کی محتاج ہوتی ہے۔ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کو زوال ہو، جس نے بوڑھا ہونا ہو، جس نے مر جانا ہو، اس کے بعد اس کی اولاد نے اس کی جانشینی کرنی ہو، بڑا ہونا ہو، اس کی جگہ لینی ہو، تو مخلوق کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ کامل نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو زوال ہے، اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ فنا ہونا ہے، اور پھر نعوذ باللہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو تو بیوی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی تو بیوی بھی نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، یعنی جو ہر چیز کا خالق ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم اللہ کو محتاج سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کو گالی اس لیے ہے، یہ اللہ کے لیے، اس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، اس سے اللہ کی تحقیر ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے زوال اور یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور اولاد اللہ کے برابر ٹھہرتی ہے، اللہ اس کے محتاج ٹھہرتے ہیں۔ آپ اولاد کا جو تصور ہے ہمارے ہاں اس پہ غور کیجیے، وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہو جاتی ہیں آٹومیٹک۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحانہ کا لفظ کہاں لاتے ہیں، آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ غور کریں، جہاں اللہ کی کوئی توہین ہو، جہاں اللہ کو مخلوق کے برابر قرار دیا جائے، وہاں اللہ سبحانہ کا لفظ لاتے ہیں کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، یہ عیب ہے اللہ کے لیے، اللہ کی وہ اللہ جسے موت نہیں آتی، موت کیا، موت کی جو چھوٹی موت ہے، موت کی بہن نیند اللہ کو نہیں آتی، نیند کیا، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اس اللہ کے لیے اللہ کو اولاد کا تانا دینا، اولاد کا مطلب تو ہے موت، اولاد کا مطلب تو ہے زوال، اولاد کا مطلب تو ہے احتیاج، محتاجگی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بدترین عیب سے جو اللہ کو لگایا جاتا ہے، بدترین گالی جو اللہ کو دی جاتی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے،
اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب مخلوقات اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے لیے ایسے ہو جائیں جیسے متقی ترین شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرح پوری کائنات کا ہر فرد ہو جائے. اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. اور اللہ کی تمام مخلوق اگر بدترین شیطان کی طرح ہو جائے اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. حدیث قدسی کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جو اللہ اتنا بے نیاز ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں. اس اللہ کو اولاد کا تانا دینا، اور اس اللہ کو اولاد کی احتیاج ہے، اولاد کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. اور الصمد ہے، وہ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سارا اسی کا ہی ہے. زمین و آسمان اس کی مخلوق، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی مخلوق، زمین و آسمان کا ہر خزانہ اس کا. اللہ کو کوئی زوال نہیں ہے، اللہ کو کوئی نیند نہیں ہے، اللہ کو کوئی اونگ نہیں ہے، کوئی فنا نہیں ہے. تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کے ساتھ فوراً احتیاج، فوراً محتاجگی، فوراً زوال، اور پھر وہ اولاد اللہ سے ہوگی اور اللہ جیسی ہوگی. 50 چیزیں ساتھ آتی ہیں، اور یہ اللہ کے لیے کتنی بڑی گالی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایک تو اللہ پاک ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت کیا ہے اولاد کی جب زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے. پھر وہی بات جو پیچھے اللہ نے فرمائی، ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی. چلو یہ تم نے جو بات کہی اللہ کی اولاد ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی پچھلی کتابوں سے کوئی دلیل لے آؤ، کوئی نبیوں سے نقل شدہ کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز لے آؤ. کوئی دلیل تمہارے پاس، کوئی دلیل بھی نہیں ہے. ظن و تخمین، ہمارے آباء و اجداد نے کہا، فلاں نے کہا. اور یہ اللہ کے لیے اولاد جو مقرر کی جاتی ہے، یہ اللہ کے لیے اولاد صرف مشرکین نے مقرر نہیں کی، مشرکین مکہ نے، صرف یہود نے مقرر نہیں کی، صرف عیسائیوں نے مقرر نہیں کی، پچھلی قوموں نے بھی اللہ کی اولاد مقرر کی. اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، اور وہ اپنے سے پچھلی قوموں کی مشابہت کرتے ہیں یہ کہہ کر. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں. یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کوئی دلیل اس کی. اللہ تو ہر جگہ دلیل مانگتے ہیں، دلیل ہے نہیں، دو ٹوک بات ہے کہ ہے کوئی نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جب دلیل نہیں ہے، جب ظن و تخمین ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. لا علمی میں بھی تم اللہ پر کوئی بات کہتے ہو. لا علمی میں اللہ پر کوئی بات کہنا، یہ اللہ پر افتراء ہوتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے. اور اللہ پر جھوٹ سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ یہ تو شرک ہے، شرک کے برابر جرم ہے. اللہ پر لا علمی میں کوئی بات کہنا، اللہ کی کوئی ایسی صفت بیان کرنا جو اللہ نے اپنی بیان نہیں کی ہو، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا جو اللہ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا. دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، دین اللہ کے احکامات کا نام ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کا نام ہے. دین کے اندر کوئی ایسی چیز کا اضافہ کر لینا جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، یہ سب چیزیں اللہ پر لا علمی میں کوئی بات جڑ دینا ہے، اور یہ افتراء علی اللہ ہے. لا علمی میں اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا، اللہ پر افتراء، شرک، یہ سب سے بڑا جرم ہے. کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ مشرکین ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، وہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں ننگا طواف. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ان سے پوچھا جائے تم یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء، کہہ دیجیے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے کبھی بھی. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ کی کوئی ایسی صفت بیان کرنا جس طرح اولاد یا اس قسم کی چیزیں، یہ بھی اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون میں آتا ہے.
اس قسم کی بدعات خرافات دین کے اندر پیدا کرنا، ننگا طواف اور یہ چیزیں، یہ اضافے ہیں نا دین کے اندر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، یہ افتراء علی اللہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر، الکذب جھوٹ، لا یفلحون وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ پر لا علمی میں بات کہنا ہے، یہ اللہ پر افتراء ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا اللہ پر افتراء سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، اور میں کہتا ہوں یہ شرک کے برابر جرم ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں یہ شرک کے برابر جرم ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا جرم شرک ہے، شرک سے بڑا جرم آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ اس کو بھی سب سے بڑا جرم کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے افتراء علی اللہ کو سب سے بڑا جرم قرار دیا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ پر لا علمی میں کوئی بات جڑ دینا، اللہ کے ساتھ شرک، یہ چیزیں سب سے بڑے ظلم ہیں، سب سے بڑے جرم ہیں۔ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یفترون افتراء سے ہے، افتراء کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، لفظی معنی اگر میں کروں تو کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، یفترون میں جھوٹ گھڑنا، یہ دونوں افتراء کا مطلب صرف گھڑنا نہیں ہوتا، افتراء کا مطلب جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر، الکذب دوبارہ جھوٹ آیا ہے، یہ علماء کہتے ہیں یہ جھوٹ تکرار کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے آیا ہے بات میں، ورنہ افتراء کے اندر جھوٹ گھڑنا، یہ افتراء کے معنی کے اندر جھوٹ شامل ہے، یہ نہیں ہے کہ افتراء کا مطلب گھڑنا ہے اور کذب کا مطلب جھوٹ ہے، نہیں، افتراء کا مطلب جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے۔ تو افتراء کے بعد الکذب کیوں آیا؟ صرف زور دینے کے لیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا سامان ہے، متاع کہتے ہیں تھوڑے سے سامان کو، تھوڑا سا سامان ہے فی الدنیا، دنیا میں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت ترین عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر لا علمی میں کوئی بات کہیں، جو اللہ پر جھوٹ گھڑیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا صحیح معنی بتایا۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیابی کا تصور بالکل کچھ اور ہے، اور ہم آج اللہ معاف کرے، ہم جو کامیابی سمجھتے ہیں، ہمارا تصور آج بالکل کچھ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں دنیا میں، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، دنیا میں اقتدار والا ہے، مال والا ہے، بڑا کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، یہ مکی صورتوں کا یہ عام موضوع ہے، کامیابی یہ ہرگز نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، بہت تھوڑا سا۔ ایک بندہ قارون کا خزانہ اس کے پاس ہو، فرعون جیسا، نمرود جیسا اقتدار اس کے پاس ہو، ہزاروں سال اس کی عمر ہو بالفرض، تو آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے عذاب، آخرت کی نعمتیں، اس کے مقابلے میں یہ ہے بہت تھوڑا فائدہ ہے، اتنا تھوڑا فائدہ ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی حقیقت کے مقابلے میں۔ آخرت کی زندگی جتنی لمبی ہے، اور آخرت میں جو نعمتیں جس حساب سے ہیں، اور آخرت کا سزا اور اللہ کی ناراضگی وہ جس حساب سے ہے، یہ دنیا کی جزا سزا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آزمائشیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک بندہ پوری زندگی آزمائشوں کی گزار لے، پوری زندگی، آپ سمجھے دنیا کا سب سے زیادہ آزمائشوں والا شخص، آپ کچھ بھی تصور کر لیں، اللہ جنت کا ایک غوطہ دے کر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ صرف ایک جنت کا غوطہ دے دیں، اللہ اسے پوچھیں کہ تو نے پوری زندگی کوئی مشکل دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے پوری زندگی کوئی مشکل نہیں دیکھی، صرف جنت کا ایک جھونکا ہوتا۔ اور اگر ایک بندہ پوری زندگی قارون کی طرح، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح گزار دے، دنیا کی ساری نعمتیں وہ اسے حاصل ہو جائیں، ہزاروں سال کی زندگی وہ گزار لے، ساری نعمتیں اسے حاصل ہوں، اللہ اسے جہنم کا ایک اگر غوطہ دے، اللہ اسے پوچھیں کہ تو نے پوری زندگی کوئی خیر دیکھی؟ وہ کہے کہ میں نے پوری زندگی کوئی خیر نہیں دیکھی۔
دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. دنیا کی کامیابی، دنیا کی آزمائشیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتی. موت ہے اور موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے، سانس کی ڈور ہے، کس لمحے یہ ڈور ٹوٹ جائے، یہ بلبلہ پھٹ جائے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر موت میں مٹی میں مل جانا نہیں ہے، پھر اللہ کے ہاں حساب کتاب ہے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملنا ہے وہاں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. جو اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. دنیا کی زندگی اور دنیا کی نعمتیں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، لیکن ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. مومن کامیاب ہے. دنیا اس کی آزمائشوں سے گزر جائے لیکن کامیاب مومن ہے. حضرت موسیٰ اور فرعون میں سے حضرت موسیٰ کامیاب ترین تھے. وہ کامیاب لوگوں کے امام ہیں حضرت موسیٰ. حالانکہ ان کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی جتنی تکلیفوں میں گزری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کہتے تھے اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم آزمائش کا شکار رہے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم آزمائشوں کا شکار رہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر فرعون نے بچے قتل کرنا شروع کر دیے تھے. شدید آزمائشوں میں حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی زندگی گزری، لیکن وہ تو کامیاب لوگوں کے امام ہیں. اور فرعون دنیا کے اندر کتنا دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی لمبی زندگی اور کتنا اس نے عیش و عشرت کی، لیکن وہ ناکام ترین انسان ہے اور ناکام انسانوں کے لیے مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافر لوگ جو ہیں وہ تجارت کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جو کافر لوگ تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، یہ ان کا شہروں میں آنا جانا، یہ اے اللہ کے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ جی وہ تجارت کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. بہت تھوڑا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر سے زیادہ اہمیت ہوتی، اللہ دنیا میں کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں دنیا کافر نے جتنی لینی ہے لے لے، مجھے کیا پرواہ ہے. دنیا کی حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. آخرت میں مومن ہوگا یا کافر ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں ایک گھڑی گزاری ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا اٹھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. ایک گھڑی سے زیادہ وہ دنیا میں رہے نہیں. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے. کتنا بڑا دھوکہ ہے دنیا کا. دنیا کی نعمتیں اور اقتدار اور ساتھی. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے. تو جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، ظن و تخمین کے پیچھے چلتا ہے، اللہ پر افتراء کرتا ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کے اندر یہ کوئی بادشاہ، کوئی بڑا حکمرانی کیوں نہ ہو. چلیں وقت ختم ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.